اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ میں ناچیز محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اناوش کمپیوٹر اکیڈمی کی طرف سے۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے 11ویں کلاس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں فلسفے کے، ان کے لیے باقاعدہ ایک سیریز جو ہے فلسفے کی سٹارٹ کر دی ہے، یقیناً آپ سن بھی رہے ہوں گے۔ تو میرے دوستوں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونا، آپ سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہماری ٹیم اور ہم آپ کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کے سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونا۔ آپ اگر سبسکرائب کر دیں گے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم بہتر طور پر جو ہیں آپ کے سامنے جدید سے جدید آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی دنیا و آخرت کے لیے جو علم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو دوستوں، آج ہم نے جو پڑھنا ہے، جو آج ہمارا لیکچر ہے، وہ علامہ اقبال صاحب کے جو ہیں مذہبی شعور کی سطحیں ہیں۔ علامہ اقبال صاحب کی مذہبی شعور کی 3 سطحیں جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے اعتقاد ہے، اور سب سے پہلے اعتقاد ہے، پہلے اعتقاد کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اعتقاد کیا ہے؟ یعنی آپ کا عقیدہ، آپ کے عقائد، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو 5 اصول دین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ آپ نے، یہ فریضہ ہے آپ پہ، یہ آپ نے کرنا ہے۔ جیسا جیسا آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، صاحب استطاعت ہوتے ہیں تو آپ کو حج کرنا ہے۔ نماز، روزہ، جو توحید، جو بھی ہے، جو اللہ پاک نے آپ پہ فرض کیے ہیں، ہم پہ فرض کیے ہیں، جو احکامات ان کو پورا کرنا، یہ اعتقاد ہے۔ اعتقاد کے اندر اللہ نے جو بھی حکم دیے ہیں اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس میں آپ کو کسی سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ نماز قائم کرو، آپ کو نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس میں آپ سوچ بچار یا دلیل سے کام نہیں لے سکتے کہ آپ کو جو ہے وہ نماز کو کیوں قائم کرنا ہے۔ آپ کو اللہ نے حکم دے دیا ہے، احکام خداوندی ہے، آپ کو بجا لانا ہے، اور اس کے اندر آپ کا سوال جو ہے وہ اٹھانا بے مقصد ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے علامہ اقبال صاحب جو دوسری سطح جو ہے علامہ اقبال صاحب کی، وہ ہے تفکر یعنی سوچ و بچار کرنا۔ علامہ اقبال صاحب جو یہ دوسری سطح ہے، اس کے اندر جو مضامین ہے آپ کا تفکر، یعنی آپ کا اعتقاد کے اندر جو آپ پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ واجب ہوئے ہیں عمل، جو یہ آپ پہ ارکان دین جو ہیں، یہ آپ پہ جو لاگو کیے گئے ہیں، ان میں سوچ و بچار کرنا، ان کی حکمت و دانائی جو ہے اس کو دیکھنا کہ اس میں کیا حکمت و دانائی کیا پوشیدہ ہے، اس میں کیا حکمت و دانائی جو ہے پنہاں ہے۔ یعنی جیسا کہ نماز ہے، علامہ اقبال صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، لاکھ سجدوں سے ملتی ہے آدمی کو نجات۔ یعنی اس کے اندر نماز کا جو فلسفہ ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے۔ اگر آپ اللہ کے سامنے، میں تو طالب علم ہوں، اس کی بہتر تشریح بڑے علماء و فاضل جو ہیں وہ کر چکے ہوں گے، لیکن جتنی میری عقلی اور علمی حیثیت ہے میں اس کے حساب سے آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ جو ایک سجدہ ہے جسے تو مشکل سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ تجھے لاکھوں سجدوں سے جو ہے نجات دے دیتا ہے۔ یعنی اس ایک سجدہ دینے سے تو کئی غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ نماز کا، جیسا کہ یہ نماز کا فلسفہ ہے۔ نماز آپ کو، جیسا کہ قرآن میں ہے، نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ علامہ اقبال صاحب کا یہی کہنا ہے کہ آپ حکمت و دانائی جو ہے مذہب کے اندر آپ تفکر کریں، اعتقاد کے اندر آپ تفکر کریں کہ اس کے اندر کیا جو ہے حکمت و دانائی کیا پوشیدہ ہے۔ روزہ ہے، جیسا کہ رمضان شریف چل رہا ہے، یقیناً آپ بھی رمضان شریف کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ تو روزے کا جو فلسفہ ہے، آپ کا پورے دن جو ہے
بھوکا پیاسا رہنا، آپ کو دوسرے اپنے مسلمان بھائی کی بھوک پیاس کا احساس دلانا ہے. یہ بھی خدا اللہ کا آپ کو ایک پریکٹس سے گزارنا ہے، برداشت کی قوت آپ کے اندر پیدا کرنا ہے، آپ کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر دلانا ہے. یہ بھی ایک روزے کا جو ہے یہ فلسفہ ہے. اس طرح زکوٰۃ ہے، آپ کے اندر حب مال جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ سفر کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں. اس کے اندر علامہ اقبال صاحب کا یہی کہنا ہے، اس کے اندر تفکر کے اندر کہ ایک انسان کو آندھے دھند اعتقاد کے بعد جو ہے اس کو تفکر بھی کرنا چاہیے کہ اس کے اندر جو عقیدہ اس نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر حکمت و دانائی کیا ہے، کیا آپ پہ جو مذہب نے آپ کو بتایا ہے، جو احکامات جاری کیے ہیں، جو فرائض آپ کو بتائے ہیں، ان کے اندر حکمت و دانائی کیا پوشیدہ ہے. اس راز کو جاننا، نہ کہ لکیر کا فقیر بن کے بس. اگر آپ اس راز کو جانیں گے آپ کو عبادت کرنے میں بھی سرور ملے گا. اور تیسرا جو علامہ اقبال صاحب کا جو مذہبی شعور کی جو سطح ہے وہ ہے معرفت. جب آپ پہلے 2 سٹیپ سے گزرتے ہیں، پہلی 2 سطح سے گزرتے ہیں، یعنی اعتقاد اور تفکر سے گزرتے ہیں، تو پھر آپ کو معرفت حاصل ہوتی ہے. کوئی بھی صوفی، کوئی بھی ولی اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلی 2 سطح سے نہ گزرے اور وہ ڈائریکٹ معرفت پہ چلا جائے. اس طرح کبھی بھی نہیں ہے. اور علامہ اقبال صاحب ایک بزرگ ہستی کا جو ہے وہ قول بھی جو ہے وہ ساتھ جو ہے لکھتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو اس طرح پڑھیں جیسا کہ آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے. قرآن پاک کو آپ اس طرح پڑھیں جیسا کہ آپ کے اوپر خود آپ کے اوپر جو ہے قرآن پاک اس طرح تلاوت کریں کہ آپ کے اوپر قرآن پاک جو ہے نازل ہو رہا ہے. یہ علامہ اقبال صاحب ایک بزرگ کا جو ہے قول وہ نقل کرتے ہیں. یہ معرفت ہے، یعنی آپ کا اعتقاد تفکر کرنے کے بعد جو آپ کو اگلا پوائنٹ حاصل ہوگا وہ معرفت ہوگی، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. اللہ کی جو خالق کائنات ہے اس کی آپ معرفت تک پہنچ جائیں گے، آپ خدا شناسی سیکھ لیں گے. اس میں علامہ اقبال صاحب نے یہ جو 3 سٹیپ تھے جیسا کہ آپ کے ساتھ میں نے جو ہے آپ کو بتائے ہیں. تو آخر میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میرا جی چاہ رہا ہے اور میرا یہ ذہن میں تھا کہ انشاءاللہ جب ہم اس ٹاپک پہ پہنچیں گے تو میں علامہ اقبال صاحب کا شعر یہ ضرور پڑھوں گا. علامہ اقبال صاحب نے ایک طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے جو کہ آج کے طالب علم کے لیے بھی وہی حیثیت رکھتی ہے اگر آپ اس پہ غور کریں، اور بہت ہی معرفت کے اندر نصیحت کی گئی. علامہ اقبال صاحب ایک طالب علم کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. گھر پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو، گھر پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. آ جائے گا اقبال لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، یعنی تنہائی کے اندر قرآن پاک پڑھا کر. آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اسی کے ساتھ دوستوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور ساتھ میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ آپ ملک پاکستان کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے، ہمارے لیے اور اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے دعائیں کریں اور ماہ رمضان شریف کی نعمتیں جو ہیں، برکتیں جو ہیں ان کو سمیٹیں. اللہ مالک آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. والسلام.